السلام علیکم 7th کلاس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو آن لائن کلاس ایجوکیٹر ٹیکسلا کیمپس کلاس۔ آج کا ہمارا عنوان ہے غزوہ حنین۔ ٹھیک ہے، ہم آج غزوہ حنین کے بارے میں پڑھیں گے۔ غزوہ حنین کی سب سے پہلے پڑھائی کیجیے اور پھر ہمارے ایکسرسائز میں جو شارٹ کوسچن آنسر ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے جو مختصر سوالات ہیں، یہ دیکھیں یہاں پر ان کے آنسر میں نے ترتیب وار آپ کی بک کے اوپر ہائی لائٹ کر دیے ہیں۔ آپ کو یہاں ہائی لائٹ ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پڑھائی کرنے کے دوران آپ ایک نظر اپنے سوالات پہ ڈالیں تاکہ سوالات آپ کے ذہن میں ہوں اور آپ کو پتہ چلے کہ میں نے یہ جو ہائی لائٹ کیا ہے یہ کون سے کوسچن کا آنسر ہے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ حنین مکہ مکرمہ سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وادی ہے۔ یہاں پر موجود قبیلے حوزان اور ثقیف اپنے آپ کو بہت بہادر اور طاقتور سمجھتے تھے۔ اسلام کا غلبہ ان کو پسند نہیں تھا۔ دونوں قبائل کے ساتھ دیگر قبائل کے لوگ بھی شامل ہو گئے۔ جب مکہ فتح ہوا تو یہ قبیلے بجائے اسلام قبول کرنے کے مکہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بنو حوزان کا سردار مالک بن عوف تمام قبائل کے مال مویشی بچے میدان جنگ میں ساتھ لے کر آ گیا اور ان قبائل کے جنگجو مردانگی سے لڑیں۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے ساتھ اپنے بچے مال مویشی سب اس لیے میدان جنگ میں لے آیا تاکہ انہیں پیچھے گھر کی فکر نہ ہو اور وہ مردانگی سے لڑیں۔ یہ تمام قبائل وادی اوتاس میں خیمہ زن ہوئے۔ وادی اوتاس حنین کے قریب واقع ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں یہ جو پہلا پیراگراف ہے اس میں ہمارے فرسٹ 2 کوسچنز کے آنسر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وادی حنین مکہ مکرمہ سے کتنی دور تھی؟ فرسٹ پہ یہ جو ہائی لائٹ ہے 40 کلومیٹر دور تھی، یہ ہمارے فرسٹ کوسچن کا آنسر ہے۔ اوتاس کی وادی کہاں ہے؟ اوتاس کی وادی حنین کے قریب واقع ہے۔ نیکسٹ ہے اسلامی لشکر کی حنین کی طرف پیش قدمی۔ 6 شوال 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ 12,000 افراد کا لشکر آپ وسلم کے ساتھ تھا۔ 10,000 جو فتح مکہ کے لیے آپ کے ساتھ آئے اور 2,000 مکہ کے لوگ، جن میں اکثریت نو مسلموں کی تھی۔ نو مسلم کا مطلب ہوتا ہے بچوں جو نئے مسلمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے ابھی ریسنٹلی ہی اسلام قبول کیا ہو۔ اور یہاں ایک اور چیز مینشن کرتے چلے، غزوہ حنین، غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں بذات خود آپ وسلم نے شرکت فرمائی ہو، آپ خود اس میں لڑائی میں شریک ہوئے ہوں۔ مسلمانوں میں بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت دیکھ کر کہا، آج ہم ہرگز مغلوب نہیں ہوں گے، یعنی کہ ہم ہار نہیں کھائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گراں گزری، ان کو سخت ناپسند آئی یہ بات، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو غرور اور تکبر بالکل پسند نہیں اور نہ ہی آپ وسلم اس چیز کو پسند کرتے تھے۔ اسلامی لشکر رات کے وقت وادی حنین پہنچا۔ مالک بن عوف پہلے ہی اپنا لشکر وادی میں اتار کر مختلف جگہوں پر چھپ چکا تھا۔ ٹھیک ہے، مسلمان دشمنوں کی موجودگی سے بالکل بے خبر تھے۔ مسلمان آگے بڑھے تو بنو حوزان کے جنگجوؤں نے اچانک ان پہ حملہ کر کے تیروں کی بارش کر دی۔ اس اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے، ایسی بھگدڑ مچی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا، ہر طرف افراتفری کا سما تھا۔ اس شدید بھگدڑ میں بھی آپ وسلم استقامت کا پہاڑ بنے رہے، یعنی کہ آپ وسلم گھبرائے نہیں، حوصلہ نہیں ہارے۔ ٹھیک ہے، آپ وسلم کا رخ کفار کی جانب تھا اور آپ وسلم آگے بڑھتے ہوئے فرما رہے تھے، انا نبی لا کاذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ پیج پہ آ جائیے۔ آپ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو حکم دیا کہ وہ صحابہ اکرام کو بلائیں۔ ان کی آواز بہت بلند تھی تو حضرت عباس نے آواز دی، بیت رضوان والو کہاں ہو؟ یہ آواز سن کر تمام مسلمان واپس مڑے اور لڑائی دوبارہ شروع ہو گئی۔ آپ نے مٹھی بھر مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکی۔ یہ مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کے کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ میں یہ مٹی بھر نہ گئی ہو۔ اس طرح دشمن کی قوت ٹوٹ گئی اور دشمن کی واضح شکست۔ ٹھیک ہے، تھوڑی ہی دیر میں دشمن کو واضح شکست ہوئی۔ بنو ثقیف کے 70 آدمی مارے گئے۔ اب یہاں دیکھیں ہمارے پاس لاسٹ میں کوسچن ہے، غزوہ حنین میں بنو ثقیف کے کتنے آدمی مارے گئے؟ 70 آدمی مارے گئے۔ اور اوپر جو ہائی لائٹ ہوا ہے، حضرت عباس نے صحابہ کو کن الفاظ میں پکارا؟ ابھی ہم نے پڑھا کہ انہوں نے آواز دی، بیت رضوان والو تم کہاں ہو؟ ٹھیک ہے، اوکے،
تو بنو ثقیف کے 70 آدمی مارے گئے، ان کے مال ہتھیار خواتین بچے مسلمانوں کے ہاتھ بطور مال غنیمت آ گئے، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا۔ اب بچوں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں غزوہ حنین سے کیا سبق ملتا ہے۔ غزوہ حنین سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ظاہری اسباب پر فخر نہ کریں، ہر حال میں اللہ سے مدد کی طلب کرنی چاہیے، شجاعت اور بہادری کے ساتھ میدان میں اترنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کو اپنے لشکر پر بہت زیادہ وہ اترا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آج غالب نہیں آئیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سخت ناگوار گزری، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا کہ ان کی اس بات پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوئے، اور شروع میں مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا ہوا، لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے اور ہمت سے اور اللہ کی مدد سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ کلاس جیسا کہ ہم نے پڑھائی کی، اب آپ کے پاس یہ مختصر سوالات ہیں، ان مختصر سوالات کے جواب میں نے آپ کی آسانی کے لیے چیپٹر کے اندر ہائی لائٹ کر دیے ہیں۔ آپ نے اس کام کو اچھے سے اپنی نیٹ کاپی پہ کرنا ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنی نیٹ کاپیز پہ کام کر کے میرے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔